اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن ربی غنی کریم فإن ربی غنی کریم فإن ربی غنی کریم اللہ، بندہ اور فرشتے جب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جاتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ہے ایک فریکوینسی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے ایک فریکوینسی۔ تو یہ درود پاک پڑھنے سے جو ڈائریکٹ ہمیں فریکوینسی ملتی ہے، تو پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے انسان۔ یہ درود پاک جو ہیں نا، درود ابراہیمی ہے، درود تاج ہیں، جتنے بھی درود پاک ہیں، اللہ والوں نے اللہ کے امر سے، اللہ کی رحمت سے پڑھ کر اللہ کے خزانوں میں جمع کرائے ہوئے ہیں، تو قبول ہی قبول ہیں۔ یہ الفاظ نہیں ہیں محض، یہ عشق الہی ہے، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اور اللہ کے بندوں کو ایک فریکوینسی پر لے آتا ہے، یہ درود پاک۔ اور صرف یہ ہی نہیں، رزق، جتنے بھی اقسام ہیں رزق کی، 12 سے زیادہ اقسام ہیں۔ ہمارا سونا، پینا، کھانا، جاگنا، بیوی، بچے، مال، جائیداد، شہرت، عزت، یہ سب رزق ہے۔ تو رزق اور نصیب مقدر کے جو تالے ہیں نا، درود پاک ان کی چابی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ اس میں ہر چیز مل کر ناز کرتی ہے۔ انسانی دل آسمان کی طرف بغیر پروں کے پرواز کرتا ہے۔ درود پاک وہ راستہ ہے جو بندے کو محبوب اور محبوب سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خالق تک لے جاتا ہے، یعنی ایک لوپ بنا دیتا ہے۔ پھر رزق اور نصیب مقدر جگمگا اٹھتا ہے، دل کو قرار، سکون اور راحت میں انسان چلا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ جیب خالی ہے، مال نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی یاد سے خالی ہو۔ دل کی ویرانی کو سکون اور راحت میں بدلنا ہے تو زبان کو، قلب کو، انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی کو درود پاک میں ڈبونا ہے، ہمیں تر رکھنا ہے۔ رزق اور نصیب کی کنجی جو درود پاک ہے، اس سے پڑھنے سے اللہ کی رحمت، اللہ کا امر جوش میں آتا ہے، کن فیکون پھر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نصیب اور رزق کی کشادگی انسان کی طرف آتی ہے، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، دل کا سکون، نیکیوں میں اضافہ، درود پاک سے محبت، اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ کیسے انسان کی صلاحیت اور ذہانت کے مطابق کھلتا ہے۔
اس کے تقوی کے مطابق کھلتا ہے، اس کے غور و فکر جوش جذبے کے مطابق کھلتا ہے، ایک ایک بات کھلتی ہے، سراؤنڈنگز کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں حال میں، اس کو کیسے کھول کھول کر قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ صرف قرآن یہ دعویٰ رکھتی ہے، صرف قرآن، جس میں اللہ پاک نے تورات کو، زبور کو، انجیل کو، صحیفوں کو جمع کر دیا، اس کا خلاصہ جمع کر دیا، ایک مکمل ضابطہ حیات بنا کر ہمیں اللہ نے ہمیں تھما دیا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں اور پھر عمل کر کے دکھائیں، پھر دیکھیں اپنے سراؤنڈنگز میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہمیں کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ کوئی کتاب دنیا میں دعویٰ نہیں رکھتی سوائے قرآن کے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کی کتاب ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اترا ہوں، اور انہوں نے عمل کر کے دکھا کے سمجھا کے ہمیں صحابہ کے ذریعے تک ہمیں پیغام پہنچایا، عملی کر کے دکھایا۔ تو یہ دعویٰ، اور مزے کی بات یہ ہے خود اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ، قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے ذمے ہے، خود اللہ نے اٹھایا ہے۔ یہ قرآن ہماری جو مینٹل حیثیت ہے، اوقات ہے، جس میں جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، صحابہ سے محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی، اللہ والوں سے محبت ہوگی، یہ اتنا ہی کھلتا ہے سینہ بسینہ، ایک اور جو روحانی علم ہے وہ بھی ملتا ہے۔ تو آج کا جو آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں، دجالی فتنوں میں رہ کر ہر بندہ پریشان ہے، کسی کو انزائٹی ہے، کسی کو سٹریس ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کوئی کس قسم کی محرومی کا شکار ہے۔ سورہ کہف پہ میں آؤں گا، اس میں بڑا علاج اللہ نے بتایا ہے، صبر اور شکر والا، حکمت والا، ایمان کی حفاظت والا، وہ میں کل انشاءاللہ ولاگ میں دوں گا۔ تو ہر انسان کو ایک کندھا درکار ہے آج کل، خواہ وہ میل ہے خواہ وہ فیمیل ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی انگزائٹی کو ریموو کرنے کے لیے لوگ ٹیبلٹ کا سہارا لیتے ہیں، کیمو تھراپی پہ چلے جاتے ہیں، کیمیکلز پہ چلے جاتے ہیں، نشہ آور چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جڑا ہوا ہے دنیا میں، اللہ تو ہیں ہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی ہیں، لیکن فزیکلی جن کے تو رابطے ہیں، ضابطے ہیں اللہ کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ان کو تو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن انسان کمزور ہے، تو خلق الانسان ضعیفا، تو ہماری یہ کمزوری ہے کہ اپنے ارد گرد ایک ایسے انسان کو، ایک ایسے ساتھی کو ڈھونڈے، بیوی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ماں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ ہر انسان کو ایک کندھا درکار ہے رونے کے لیے، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ اس سے دور رہنے کے لیے۔ دیکھیں، اپنے آپ کو نکارا نہ سمجھیں، اللہ نے دونوں جہان انسان کے اندر رکھ دیے، چاہے وہ اندر سے خوشی کو نکال لے، چاہے وہ غم کو نکال لے، چاہے وہ پریشانی کو نکال لے، چاہے وہ اپنی سرور اور مستی کو نکال لے۔ ہر چیز اللہ نے دے کر ہمیں بھیجا ہے، چاہے وہ اپنے اندر سے صحت کو نکال لے، چاہے وہ اندر سے اپنی بیماری کو نکال لے۔ تو کندھے پر سر رکھ کر رونے کے لیے ہر ایک کو ایک کندھا درکار ہے، کندھے پر سر رکھ کر رونے کے لیے ہر ایک کو کندھا درکار ہے۔
میں سجدوں والے رونے کی بات نہیں کر رہا، وہ جس کو نصیب ہے کیا بات ہے، اس کو میں سلیوٹ کرتا ہوں، جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اپنا غم اللہ سے شیئر کرتے ہیں اور اس آیت کا مصداق بنتے ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو اگر کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے اور وہ رو کر پریشانی کی حالت میں اندر کا غبار نکالتا ہے، تو آپ کو چاہیے اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے دکھ کو سنیں، اور جب وہ ہلکا پھلکا ہو کر واپس جا رہا ہوتا ہے تو دیکھیں پھر آپ کی جتنی خوشی اسے ملے گی، جتنا وہ ہلکا ہوگا اتنے ہی آپ کو پلٹ کے اللہ دیتے ہیں۔ ایک صدقہ ہے، اس کو آج کے دور میں ایک ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ایک روتا ہوا آتا ہے اور ہنستا ہوا چلا جائے، تو شاید یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ میرا پیغام ہے، دکھی انسانوں کی بات کو سنو، جان سے، مال سے، کسی بھی طریقے سے، مسکراہٹ سے اس کے غم کو سن کر، یعنی اس کی اگر آپ تکلیف کو دور کر دیتے ہیں کسی بھی حالت میں، جو توفیق اللہ نے آپ کو اس وقت دے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے آج کل کے دور میں، پریشان دور میں۔ اس کی تکلیف کو دور کریں، خدا کی مخلوق کی خدمت کر کے جنت کے راستے پر چلیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔